أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ حضرات، اللہ تعالی نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کے لیے ایک نظام وضع کیا اور اس نظام اور اس قانون کا نام اسلام رکھا، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین کا معنی ہی نظام اور قانون ہوتا ہے، تو دین اسلام کا معنی ہے اللہ رب العزت کا وہ قانون اور وہ نظام اور دستور جو اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالی نے وضع فرمایا ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی اسی کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نظام اور یہ قانون صرف انسان کی آخرت ہی نہیں بناتا، بلکہ اس دنیا میں بھی انسان کی ترقی اور کامیابی کامرانی کا یہ ضامن ہے۔ جو شخص انفرادی طور پر اور جو قوم اجتماعی طور پر اللہ کے اس نظام پر عمل پیرا ہو جاتی ہے، اللہ اسی نظام کی برکت سے اس قوم کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ اور اس کا نظام ہی غالب رہیں گے۔ تو جو قوم اس نظام کے ساتھ جڑ جاتی ہے اسے پھر کامیاب اور کامران ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہ وعدہ سورۃ نور کے اندر کیا گیا ہے، جس سورت میں مسلمانوں کو آئلی قوانین اور معاشرتی قوانین دیے گئے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے دین کو تسلیم کر لیں،
وعملوا الصالحات، اور اس دین کے مطابق عمل انجام دیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اس زمین پر ضرور خلافت عطا کرے گا، ضرور حکومت سے اور طاقت سے سرفراز کرے گا، جس طرح اپنے پہلے بندوں کو اس نے خلافت سے سرفراز کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اپنے اس دین کو وہاں پر قائم کر دے گا جس دین کو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ایسے بندوں سے اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ان سے ہر قسم کے خوف کو ختم کر کے اللہ امن عطا فرما دے گا۔ بس بندوں کا کام صرف یہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اس سرزمین پر، اس ملک میں، اس خطہ ارضی میں صرف میری عبادت کریں، اور اس طرح عبادت کریں کہ کسی اور کو اس میں شریک نہ بنائیں۔ اور یاد رکھو، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے حکومت مل جانے کے بعد، خلافت حاصل ہو جانے کے بعد، کرسی پر میں نے اس کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس نے انکار اور کفر کی روش اختیار کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ جب فاسق ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ فاسقوں کے ساتھ کرتا ہے۔ عزیزو، یہ آیت اور یہ وعدہ، اور وعدے کے ساتھ یہ وعید اور دھمکی، یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور یہ اجتماعی سطح پر بھی ہے، یہ قوموں کے لیے بھی ہے، اور یہ وعید اور وعدہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی اپنے نظام کے ذریعے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جو اس نظام میں شامل ہوگا اسے ترقی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر پہلی قوموں کے لوگ اللہ کی کتاب تورات کو دنیا میں نافذ کر لیتے، اور عیسائی اپنے وقت میں انجیل کو اپنا قانون اور دستور بنا لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
تو وہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق نکلتا اور وہ کھاتے. لیکن انہوں نے میرے دین کو چھوڑا. میں نے یہودیوں کو حکومت دی اور چھین لی، خلافت ارضی عیسائیوں کے سپرد کی. انہوں نے میرے دین سے بے وفائی کی، میں نے ان کو چلتا کیا اور امت محمد کو لے آیا. اب یہ خلافت آپ کے سپرد ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم بھی میرے دین پر چلو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گی، ورنہ یہ خلافت تم سے بھی چھین لی جائے گی. اللہ اس خلافت کے لیے اور قومیں پیدا کر دے گا، اور تاریخ میں اللہ نے کئی بار یہ قانون دہرایا ہے. جب مسلمانوں نے دین سے بے وفائی کی، اللہ رب العزت نے ایک قوم سے مسلمانوں کی ساری سلطنتوں کو تباہ کروا دیا، اور پھر دین کا نام لینے والا جب نہ بچا تو اللہ نے انہی تباہ کرنے والی قوموں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا. وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اس لیے ہمیں ہر صورت میں رب کے دین سے وفاداری نبھانی ہے. یہ پاکستان بنا تو دین کے نام پر لوگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے قربانیاں دی، ہمارے بوڑھوں نے قربانیاں دی، جوانوں نے لہو پیش کیا، تب جا کر یہ ملک بنا. آج اس ملک میں بحث یہ ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک کس لیے بنایا تھا، اس کے لیے ایران کیا تھا. کوئی محمد علی جناح کی کوئی تقریر لے آتا ہے، کوئی انٹرویو لے آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک اکیلے محمد علی جناح نے نہیں بنایا تھا، یہ کروڑوں قربانیوں کا نتیجہ تھا. یہ مسلمانوں کی قربانیوں پر کھڑا ہوا تھا. اس کی بنیاد میں کنووں میں چھلانگیں لگانے والی میری بہنوں کی لاشیں موجود ہیں. اس کی بنیادوں میں لاکھوں جوانوں کا خون موجود ہے. ان سے پوچھئے، ان کے ورثاء سے پوچھئے کہ تم نے قربانیاں کس لیے دی تھی. یہ دین اس لیے آیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنا رسول اس لیے بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس اللہ کے دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ مشرکوں کو یہ ناپسند ہے، وہ اس کے جواب پہ کیا کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پاکستان بنا. اردو کا ایک بڑا مشہور شاعر جس نے پہلا پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا، جگن ناتھ آزاد، ہندو تھا، پاکستان کے دورے پر آیا، اس کی دعوت کی گئی. ہندو تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا. اس کے احترام میں
میزبانوں نے اس دعوت میں گوشت نہ بنایا، ساری ڈشز سبزی کی تیار کی۔ جب وہ آ کر دسترخوان پر بیٹھا، اس نے برتنوں پر نگاہ ڈالی، اس نے کہا تم نے گوشت کیوں نہیں پکایا؟ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا اگر سبزی ہی کھانی تھی تو پھر تمہیں پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اپنی حکومت سے پوچھتا ہوں، اگر تم نے گرودوارے ہی بنانے تھے، اگر تم نے مندر ہی تعمیر کرنے تھے، اگر تم نے مسلمانوں کے ٹیکسوں سے جمع کی ہوئی رقم سے باطل ادیان کے عبادت خانے تعمیر کرنے تھے، بتاؤ تم پاکستان میں آئے کیوں تھے؟ ہندوستان میں رہ جاتے، کیا ضرورت تھی؟ وہیں پر رہتے، آج بھی جا سکتے ہو۔ یاد رکھو، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ جو شخص اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی غالب ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دین ہر اس محل میں داخل ہوگا، ہر اس خیمے میں داخل ہوگا جس خیمے میں سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے، وہاں پر میرا اسلام بھی پہنچے گا۔ ہمارا کمال یہ ہے، ہمارے لیے امتیاز یہ ہے کہ اسلام کی اس ترقی میں، اسلام کے اس غلبہ میں ہمارا کردار کیا ہے۔ اگر ہمارا کردار ہوگا تو پھر اللہ ہمیں بھی ترقی سے نوازے گا، ہمیں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اگر اسلام کے سپاہی بن جاؤ گے تو اللہ تعالی آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، آپ کو اتنا مضبوط کرے گا۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پر جم جاؤ، اللہ سے ڈر اختیار کر لو، تو کافروں کی ساری سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے رب کا اعلان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، میں خالق کائنات اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے صرف اللہ کے بندوں سے دوستی اختیار نہیں کی، دشمنی اختیار نہیں کی، اللہ کے بندوں کا مقابلہ کرنے کی نہیں ٹھانی، بلکہ آج اس ملک پاکستان میں خود اللہ کے مقابلے میں حکومت آ چکی ہے۔ ایک طرف حالت یہ ہے کہ پورے 70-71 برسوں میں پاکستان کی حکومت نے ایک مسجد تعمیر نہیں کی، ایک مسجد تعمیر نہیں کی، لیکن ایسے کتنے واقعات ہیں کہ حکومت پاکستان اللہ کے گھروں کو توڑ رہی ہے، ان کو گرا رہی ہے، ان کو مسمار کر رہی ہے۔ کبھی اسلام آباد کے اندر لال مسجد کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی جامعہ حفصہ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی مسجد توحید کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف مسجدیں گراتی ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے مسلمانوں کے پیسوں سے کبھی مندر تعمیر ہوتے ہیں، کبھی گردوارے تعمیر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو،
اس اقتدار سے زیادہ بے وفا چیز اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی. یہ کرسی واللہ بڑی بے وفا چیز ہے. اس نے آج تک کسی سے وفاداری نہیں کی. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کافر خوش ہو جائیں گے، تمہاری حالت یہ ہے تم نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے کشمیر پر خاموشی اختیار کر لی، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے. تم نے مجاہدین پر پابندیاں لگائیں، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے. تم نے مسجدیں گرائیں، پھر بھی خوش نہیں ہوئے. تم نے گردوارے اور مندر بنانے کا اعلان کیا. ایک گردوارے کے لیے 80 ایکڑ زمین، 40 ارب کا بجٹ. ایک مندر کے لیے اسلام آباد کے اندر 4 کنال کی جگہ کے الاٹمنٹ، اور مرزائیوں کے لیے 12 ایکڑ کی زمین کی الاٹمنٹ کی گئی. لیکن ایک چھوٹی سی مسجد، 1 کنال اور چند مرلے کی مسجد، اور اس میں بھی صرف 2 مرلے، صرف 2 مرلے. وہ CDA کی جگہ تھی، صرف 2 مرلے. اس 2 مرلوں کے لیے کل مسجد کو، اللہ کے گھر کو گرا دیا گیا. اور انہوں نے کہا ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جو معاوضہ مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ غیر قانونی ہے، یہ حکومت کی جگہ ہے. او بھائی، اگر یہ 2 مرلے غیر قانونی ہیں، اس پر اللہ کا گھر غیر قانونی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کا بادشاہ میرا رب ہے. یہ زمین اس کی ہے، اس کی زمین پر اس کا گھر کبھی غیر قانونی نہیں ہوا کرتا. غیر قانونی ہے عمران صاحب، تمہارا گھر غیر قانونی ہے، لیکن وہ آج تک نہیں توڑا گیا، اس لیے کہ تم حکومت اور کرسی پر بیٹھے ہو. اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر غیر قانونی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد کو توڑ دیا گیا، اور اس انداز سے توڑا گیا کہ اندر لوگ سو رہے ہیں، امام صاحب اپنے گھر میں سو رہے ہیں، اور اوپر سے عمارت کو توڑنا شروع کر دیا گیا. عزیزو، اور ہماری قوم بالکل خاموش. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں بس کافی ہے. یاد رکھو، جو قومیں جتنی دیر سے جاگا کرتی ہیں اتنی دیر تک پھر انہیں جاگنا پڑتا ہے. جو قومیں دیر سے کھڑی ہوتی ہیں انہیں پھر دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے. سونے کی قیمت اور بیٹھنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور میں اپنے حکمرانوں سے کہوں گا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرا رب کہتا ہے، مجھے ناراض کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ بھی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں انفرادی سطح پر اپنے اوپر، اپنے گھروں پہ اسلام کو نافذ کرنا چاہیے. اور حکمرانوں کو چاہیے، پہلے ہی اللہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ عذاب کا شکار ہو. یہ میری قوم بھی عذابوں کا شکار ہے. اللہ کی ناراضگی کی بڑی علامت یہ ہے، اللہ قوموں سے شعور اور عقل چھین لیا کرتا ہے. آج شعور چھن چکا، عذاب آتا ہے ہمیں نہیں جگا پاتا. دوسرا عذاب آتا ہے ہماری سستی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا عذاب آتا ہے
ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب فرعون پر میں نے ایک عذاب بھیجا نہ سنبھلا، دوسرا بھیج دیا، پھر نہ سنبھلا، تیسرا بھیجا، 9 عذاب بھیجے. جب پھر بھی نہ سنبھلا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ کی، تو پھر ہم نے اس سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا. یاد رکھو کروڑوں مسلمانوں کے دیش میں اسلام کی حالت یہ ہوتی ہو، قرآن کی حالت یہ ہوتی ہو، اسلام کو مغلوب کیا جاتا ہو، اہل اسلام کو دبایا جاتا ہو، اور ہم خاموشی سے برداشت کر لیں. عزیزو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے، لیکن جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوگے تو اللہ کا تعاون تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کی مدد نہ کرو گے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.